اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ انہوں نے کہا اس سے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو۔ یأتوک بکل ساحر علیم، وہ آپ کے پاس ہر جادوگر کو لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا۔ قال نعم وإنکم لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تم پھینکو یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 111 سے لے کے 115 تک تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ سورۃ الاعراف میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو کہ قرآن میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں یہاں ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جو دربار میں گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ان کو دیا اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں تھیں ان کو دکھائیں، جو حق کی نشانیاں تھیں وہ دکھائیں۔ تو ان کو فرعون کو جو اس میں خطرہ فیل ہوا، اس کے جو درباریوں جو اس کے جو اس کے کابینہ میں جو لوگ تھے ان کو خطرہ فیل ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ماہر جادوگر ہے، یعنی کہ جو انہوں نے نشانیاں ان کو دکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان کو انہوں نے جادو سے تشبیہ دی، جبکہ وہ جادو نہیں تھا۔ جادو تو یہ کفر ہے اور یہ تو لوگوں کے اوپر سحر کرتے ہیں اور ان کو آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ جو حق ہے وہ ہر صورت میں حق ہی رہتا ہے، اس میں کوئی جھوٹ یا فریب اس میں نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے ان کو دکھایا فرعون کو اللہ کی نشانیاں، تو اس نے اور اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، تو ہمیں اس کے اگر ہم اس کے اسی سحر میں مبتلا ہو گئے تو ہمیں تو یہ ہمارے ملک سے نکال دیں گے، تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس مقابلے کے لیے انہوں نے پھر جو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو شہروں میں بھیجتے ہیں اپنے جو نمائندے، اور جو صحیح جو جادوگر ہیں جو علم والے ہیں، ان کو جو علم رکھتے ہیں جادو کا، تو ان کو ہم اکٹھا کریں گے اور اس جادو کا مقابلہ کریں گے۔ تو پھر انہوں نے وہ جو لوگ گئے انہوں نے تلاش کیا، جو ماہر جادوگر تھے وہ سب کو لے کے آئے ڈیفرنٹ جگہ سے، تو ڈیفرنٹ مقامات سے وہ جادوگروں کو لے کے آئے مقابلے کے لیے۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے جو پہلا مطالبہ فرعون سے رکھا کہ اگر ہم یہ جو کمپٹیشن اگر ہم ون کیا، اگر ہم نے اس کو ہرا دیا تو ہمارا کیا صلہ ہوگا۔ تو فرعون نے جو کہ آلریڈی وہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے پریشر میں تھا اور اس کو لازم اس کو ون کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی جو لوگوں کے سامنے جو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ قائم رہ سکے۔ تو اس نے پھر اس کو کہا کہ ہاں اس کا صلہ ضرور ہے، اور پلس اس کے علاوہ اس نے کہا کہ تم جو میرے مقرب بندوں میں شامل ہوگے، مقرب مطلب کہ جو تمہیں بھی میں اپنے دربار کے اندر اپنی کابینہ کے اندر شامل کر لوں گا۔ تو یہ ان کو ڈبل انہوں نے اس نے جو ہے نا اس کو صلے کا وعدہ دیا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ پھینکیں، یعنی آپ اپنا جو آپ کے پاس ہے وہ چیز آپ رکھیں یا ہم رکھیں۔ تو یہاں تک جو ان کا جو نا یہ بات چیت سٹارٹ ہوئی۔ تو یہاں پہ جو ہماری جو لرننگ ہے، یہ پورے واقعے میں جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ جو دعوت حق کی تبلیغ کریں، جو اس کا ایک تو ہمیں اس کا نالج ہونا چاہیے، دوسرا جو ایز پر سچویشن جو ہے ہمیں وہ جیسے حالات ہوں ویسا ہمارے پاس نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ اس دور میں آپ کہہ لیں کہ وہ جادو کا دور تھا، تو حضرت موسیٰ نے ظاہر ان کو جادو تو نہیں دکھایا، انہوں نے ان کو اللہ کی نشانیاں دکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھیں۔ تو اسی طرح آج کل کے دور میں اگر ہم نے دین کا پیغام یا اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے
تو ہمیں بھی جو موجودہ حالات کے مطابق جو ہمارے پاس نالج ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم لوگوں کو اس کے مطابق ان کو سمجھا سکیں، یعنی کہ جو وقت ہو، جو حالات ہوں، جو قرآن کے پیغامات تو قیامت تک کے لیے ہیں، تو یہ قیامت تک کے لیے جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی ٹیکنالوجی ہو، کیسے بھی سائنس اور جو ٹیکنالوجی ترقی کر جائے، ہمیں بھی اس میں جو قرآن کو اس طرح پریزنٹ کرنا ہے کہ جو دوسروں کے لیے ہم دوسروں کو گائیڈ کر سکیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو آپ کہتے ہیں کہ جب سائنس کی ریسرچ سامنے آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو ہم پروو کرتے ہیں، ہاں دیکھیں یہ چیز جو قرآن کے اندر ہے یا حدیث کے اندر سے بیان ہوا ہے، تو یہ تو ہم بعد میں کرتے ہیں، ان کی جو تحقیق آنے کے بعد ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہمیں خود قرآن کے اندر غور و فکر کر کے تو ہمیں اس میں سے جو دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ جو پرابلم ہے ان کا سلوشن کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بجائے کہ ہم دوسروں کا ویٹ کریں، اس کے بعد جب وہ تحقیق سامنے آ جائے تو پھر اس کو ہم قرآن کے ساتھ اٹیچ کریں، تو یہ تو ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اور اس کو قرآن سے امپروو کر رہے ہیں۔ تو ہماری جو ریسرچ اتنی زیادہ ہونی چاہیے، یا ہمارے لوگوں کی صلاحیت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں جو قرآن سے ایسی چیزیں ایڈوانس میں نکال کے بتائیں ان کو، قرآن و حدیث سے، کہ جو پرابلم دنیا کو فیس کر رہی ہے اس کا سلوشن ہم ان کو دیں۔ جیسے یہ آج کل جو وائرس کی پرابلم ہے، تو اس کا سلوشن ہمیں دینا چاہیے، نہ کہ ہم ان کا ویٹ کریں تو کہ اس کا سلوشن ان کا ویٹ کریں کہ وہ اس کو پرابلم کو سولو کریں۔ ہمارے پاس اللہ کی بک ہے، ہمارے پاس نبی پاک کے جو سنتے ہیں ان کے طریقہ کار موجود ہیں، ان کے ہم اس کے اوپر اگر ریسرچ کی جائے تو ہم بھی اس پرابلم کی سلوشن دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس فرعون کے دربار میں گئے ہیں تو انہوں نے جو اس حساب سے اس دور میں جو چیز ان کو اٹریکٹ کر سکتی تھی وہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دکھایا۔ تو پھر وہ ابھی جو سب جو ماہر جادوگر تھے آ گئے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ حضرت موسیٰ کی جو نشانیاں جو ان کو دکھائیں گے تو اس کے اوپر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اسی ٹائم۔ تو یہ چیز ہمیں بھی یہ چیز حاصل کرنی ہے، علم میں ہماری مہارت اتنی ہونی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو قائل کر سکیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔